بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو ڈویژنل پبلک اسکول ساہیوال کی آن لائن کلاسز کے دوسرے مرحلے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام حمیرہ عائشہ ہے۔ آج ہم جماعت سوم کے اردو کے مضمون میں سبق احترام کریں کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے نئے الفاظ کے معنی اور جملہ سازی کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد یہ ہیں: سبق کے اختتام تک طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ متن کی پڑھائی کر سکیں، پرچم کے تقدس اور احترام کی اہمیت جان لیں، نئے الفاظ کے درست معنی سے آگاہ ہوں، نئے الفاظ کو آسان سادہ جملوں میں استعمال کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سبق کا نام احترام کریں ہے، آئیے پہلے ہم اس کے چند خاص الفاظ کی مشق کر لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پہلا لفظ ہے صحن۔ میرے ساتھ مل کر دہرائیے، صحن۔ دوسرا لفظ ہے جھنڈیوں۔ جھنڈیوں، پرچم کی شکل کی چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے پرچم بنے ہوئے جو کہ ہم 14 اگست پہ لگاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جھنڈیوں۔ تیسرا لفظ ہے بکھری۔ میرے ساتھ مل کر بولیے، بکھری۔ نمبر 4 پھسل۔ کیا لفظ ہے؟ پھسل۔ اس کے بعد احترام۔ میرے ساتھ مل کر بولیں، احترام۔ پیارے بچوں، ہم زیادہ تر بولنے میں لفظ احترام بول جاتے ہیں، جبکہ اس کی جو درست ادائیگی ہے اس میں تے کے نیچے زیر ہے۔ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ احترام، احترام۔ آخری لفظ ہے آئندہ۔ کیا لفظ ہے؟ آئندہ۔ اب آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 107 پر کھول لیجئے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس تصویر میں ایک صحن کا منظر دکھایا گیا ہے۔ صحن کو کس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ آپ بھی اسی طرح سجاتے ہوں گے اپنے صحن کو، اپنے گھر کے بیرونی حصے کو جھنڈیوں کے ساتھ سجاتے ہیں نا؟ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ 14 اگست کو راحم صبح جلدی جاگ گیا۔ اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے صحن کو جھنڈیوں سے سجا دیا۔ امی ابو جاگ کر باہر آئے تو صحن دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، باہر۔ آپ نے اسے باہر نہیں پڑھنا، ہے کے اوپر زبر آئے گی۔ جب آپ اس کی ادائیگی کریں گے تو بولیں گے باہر، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے سبق میں آگے بڑھتے ہیں۔ شام کو بارش ہوئی تو سب جھنڈیاں بھیگ گئیں، کچھ یہاں کچھ وہاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ راحم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نانی جان گیلے فرش سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھیں۔ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً بھاگا۔ آپ بھی اپنی نانی جان کی مدد کرتے ہیں نا؟ دادی جان کی، نانی جان کی، کسی کی مدد کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو راحم نے بھی وہی کیا۔ راحم نے جب دیکھا کہ نانی جان اکیلی کام کر رہی ہیں، جھنڈیاں اٹھا رہی ہیں، تو وہ فوراً بھاگا اور ان کی مدد کرنے لگا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ راحم نے نانی کے ساتھ جھنڈیاں زمین سے اٹھائیں اور ان کو گھر میں لایا۔ اندر آ کر وہ بولا،
نانی، ہم جھنڈیاں بعد میں اٹھا لیتے، اگر آپ گیلے فرش پر پھسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی۔ فکر ہو گئی نا راہم کو نانی کی۔ نانی نے کہا، راہم بیٹا، آپ نے جھنڈیاں بہت شوق سے لگائی تھیں، لیکن وطن اور پرچم کے لیے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گری تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے۔ آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا۔ پیارے بچوں، کس قدر اچھی بات بتائی نانی جان نے، کتنی پتے کی بات ہے یہ۔ عموماً اس بات کا خیال ہم لوگ نہیں رکھ پاتے۔ ہم سجاوٹ تو بہت شوق سے کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوا چلی یا بارش آئی یا ایک دو روز گزر گئے تو وہی جھنڈیاں ہمارے فرش پہ، صحن میں، گلی میں، یہاں وہاں بکھری ملتی ہیں۔ تو یہ تو بہت بے حرمتی ہوئی، توہین ہوئی ہمارے پرچم کی۔ تو ہمیں آئندہ اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے اور اپنے پرچم کو توہین سے بچانا ہے۔ یعنی اگر آپ جھنڈیاں لگائیں تو خیال رکھیں یا تو ان کو اتار کر رکھ دیں یا پھر آپ ان کو زمین پر گرنے سے بچا لیں، انہیں یہاں وہاں بکھرنے مت دیجیے، ٹھیک ہے؟ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے نا؟ شاباش۔ دوسری بات ہمیں کیا پتہ لگی اپنے سبق سے کہ بڑوں کی مدد کرنی چاہیے، مدد چھوٹوں کی بھی کرنی چاہیے، لیکن بڑوں کے ساتھ کام کرنے میں ضرور آگے بڑھنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جیسے راہم نے اپنی نانی جان کو جب کام کرتے دیکھا تو فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں نا؟ مجھے امید ہے آپ سب ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو سبق کیسا لگا آج کا؟ دلچسپ ہے نا؟ شاباش۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے سبق میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ان کے معنی جانتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے احترام۔ کیا لفظ ہے؟ احترام۔ اس کا معنی ہے عزت، یعنی کسی چیز کو محترم جاننا، عزت کی نظر سے دیکھنا۔ دوسرا لفظ ہے توہین۔ کیا لفظ ہے؟ توہین۔ اس کا معنی ہے بے حرمتی یا بے عزتی۔ تیسرا لفظ ہے آئندہ۔ آئندہ کا مطلب ہے آنے والے وقت میں، یعنی جو کام آپ آنے والے وقت میں کریں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا، آئندہ میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا یا دہراؤں گی۔ تو آئندہ کا مطلب کیا ہوا؟ آنے والے وقت میں، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، آپ کی کتاب میں صرف احترام کا معنی دیا گیا ہے، توہین اور آئندہ کا شامل نہیں، لیکن آپ اس کو بھی یاد کر لیجئے اور چاہیں تو اپنی کاپی میں بھی لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بڑھتے ہیں جملہ سازی کی طرف جانب۔ پہلا لفظ ہے چوٹ۔ کیا لفظ ہے؟ چوٹ۔ علی کو پاؤں پر چوٹ لگی۔ میں نے جو جملہ بنایا وہ ہے علی کو پاؤں پر چوٹ لگی۔ آپ چاہیں تو یہی جملہ بنا لیں اور اگر چاہیں تو نیا جملہ بنا لیں، وہ بھی بہت خوب ہوگا۔ نمبر 2، کھڑکی۔ کیا لفظ ہے؟ کھڑکی۔ عالیہ کے کمرے کی کھڑکی باغ میں کھلتی ہے۔ واہ، عالیہ تو بہت اچھے مناظر دیکھتی ہوگی، ہے نا؟ عالیہ کے کمرے کی کھڑکی باغ میں کھلتی ہے۔ نمبر 3، احترام۔ کیا لفظ ہے؟ احترام۔ اچھے شہری قانون کا
احترام کرتے ہیں۔ اچھے شہری قانون کا احترام کرتے ہیں، یعنی قانون کی عزت کرتے ہیں، قانون کی پابندی کرتے ہیں، قانون کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ بھی رکھتے ہیں نا، جو اسکول رولز، کلاس روم رولز ہوتے ہیں ان کا خیال؟ شاباش۔ نمبر 4، پھسل۔ کیا لفظ ہے؟ پھسل۔ ندا سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ میں نے جو جملہ منتخب کیا وہ ہے ندا سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ نمبر 5، جھنڈیاں۔ کیا لفظ ہے؟ جھنڈیاں۔ علی نے 14 اگست کو گھر میں جھنڈیاں لگائیں۔ علی نے 14 اگست کو گھر میں جھنڈیاں لگائیں۔ آپ بھی اپنے گھر کو سجاتے ہیں نا جھنڈیوں سے؟ شاباش۔ تو پیارے بچوں، جملہ سازی کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اعادے کی جانب، یعنی مجھے پتہ لگے کہ کس کس نے میری باتیں توجہ سے سنی۔ ویسے تو مجھے امید ہے سب نے سنی۔ میں نے یہاں 3 سوال لکھے ہیں۔ نمبر 1، یوم آزادی کب منایا جاتا ہے؟ نمبر 2، راہم نے صحن کو کیسے سجایا؟ نمبر 3، کیا وطن کی محبت صرف چند گھنٹوں کی ہوتی ہے؟ چند گھنٹوں کے لیے ہوتی ہے؟ آپ نے ان تینوں سوالوں کے جواب کاپی میں لکھنے ہیں، جس سے مجھے پتا چلے گا کہ کس کس نے میری بات زیادہ توجہ سے سنی۔ پیارے بچوں، اب وقت ہے گھر کے لیے کام کا۔ آپ نے سبق کی بغور پڑھائی کرنی ہے۔ سبق کی بغور پڑھائی کریں۔ نمبر 2، معنی اور جملے کاپی میں تحریر کریں۔ آپ نے معنی اور جملے اپنی کاپی میں خوش خط لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے سب بہت اچھی لکھائی میں لکھیں گے۔ آپ چاہیں تو یہی جملے لکھ لیجئے گا، اور بہتر ہوگا کہ آپ نئے جملے بنا لیں۔ صحیح ہے؟ پیارے بچوں، یہیں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے؟ میری طرف سے بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ۔